رانا ثناءاللہ صاحب کو تو آپ لوگوں نے ہی گرفتار کروایا تھا آپ کے دور میں. ہمارے دور میں. السلام علیکم سر خان صاحب کی گرفتاری کی بات سنائی دے رہی ہے. اگر خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو پارٹی کے بعد میں کون سنبھالیں گے, قریشی یا فواد چودھری؟ دیکھیں انشاءاللہ خان صاحب کو گرفتار نہیں کریں گے, اور وہ پارٹی نے بھی اپنی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے, لیکن اس وقت ہم ظاہری بات ہے ہر ایک چیز نہیں بتا سکتے. اور خواہش تو ان کی ہے کہ خان صاحب کو یا گرفتار کر لیں یا ڈسکوالیفائی کر دیں یا خدا نخواستہ بالکل ہی فارغ کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ. آئین نہیں مان رہے حکومت والے, قانون نہیں مان رہے, جمہوریت نہیں مان رہے, سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مان رہے, تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے. یہ تو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے ملک سے. 140 کیسز خان صاحب کے اوپر ہیں, اور کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت. ان کو سیکیورٹی رسک آپ کو پتہ ہے کہ مطلب کوئی ویسے ہوائی بات تو نہیں ہے, ان کے اوپر ایکچوئل فائرنگ ہوئی ہے, گولیاں لگی ہیں. اس کے باوجود بھی یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے. تو میرے خیال میں حل الیکشن ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. سیاستدان تو گرفتاری کو اعزاز سمجھتے ہیں, خان صاحب کیوں بھاگ رہے گرفتاری سے؟ دیکھیں بھاگنے کی بات نہیں ہے, ہمیں اس حکومت پہ ٹرسٹ نہیں ہے. جو اس حکومت نے پہلے اعظم پارٹی صاحب کے ساتھ کیا, جو شہباز گل کے ساتھ کیا, جو علی امین کے ساتھ کیا, مسئلہ یہ نہیں ہے. یا تو اگر کوئی قانونی حکومت ہوتی جو آئین کے مطابق چلتی, قانون کے مطابق چلتی, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا گرفتاری میں. لیکن یہ جو ان لوگوں کی حرکتیں ہیں یا ان کی سوچ ہے, رانا ثناءاللہ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ رانا ثناءاللہ کوئی قانون کے مطابق کام کرے گا, آئین کے مطابق کام نہیں. تو وہ تو ایک انٹیریئر منسٹر ہوتے ہوئے کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں. اس طرح کا کسی ملک میں آپ نے سنا ہے؟ ان کو آئین کی, قانون کی بات کرنی چاہیے. وہ بدماشی پہ اتر آئے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم ان کو پکڑ کے فلانی جیل بھیج دیں گے, کبھی یہ کر دیں گے, کبھی وہ کر دیں گے. یہ مسئلہ ہے سارا. اگر سر تو رانا ثناءاللہ صاحب کو تو آپ لوگوں نے ہی گرفتار کروایا تھا آپ کے دور میں. ہمارے دور میں بالکل گرفتار ہوئے تھے. NF کا کیس تھا, جب ان کے خلاف جو بھی عدالت میں ثبوت نہیں آئے, ان کے بعد وہ ان کو رہا بھی کیا گیا. لیکن مقصد دیکھیں, یہ جو ہو رہا ہے ابھی, میرے خیال میں ابھی آج ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے پیشی بھگت کے آ رہا ہوں. ہمارے ہزاروں ورکرز کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں, اور جس کا کوئی مطلب میرے اوپر دہشت گردی کا کیس بنا ہوا ہے. میں کورٹ کے اندر تھا سارا دن. خان صاحب کے اوپر 40 دہشت گردی کے مقدمے بنے ہوئے ہیں, اور باقی اور کچھ نہیں. ایک گھڑی کبھی نکال لیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی فلانے نے یہ کر دیا. تو اگر ہے تو عدالت میں لے کے آئیں, اس کو ثابت کریں, اور روزانہ کی بنیاد پہ کیسز بڑھاتے جا رہے ہیں. اب ہیومنلی مجھے بتائیں, ہیومنلی 140 کیسز کا کیسے ایک بندہ اگر ایک ایک دن وہ ایک ایک عدالت پہ بھی جائے, دنیا میں اور کوئی کام نہ کرے, تو یہ ہیومنلی کیسے پاسبل ہے؟ تو یہ تو ان کو میرے خیال میں حکومت کو یہ سوچنا چاہیے. آج میں نے سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب گئے ہیں ایک بڑے مجرم سے فیصلہ کرنے پاکستان کا. اب اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ایک سپریم کورٹ سے کنوکٹڈ, عدالت سے بگوڑا, اس سے ملک کے فیصلے کرواتے ہیں اور اس سے مشورے لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ جو آپ لوگوں نے کیا ہے, اس کی جو ہے مکافاتی عمل ہے؟ دیکھیں جو ان پہ کیسز بنے تھے, چاہے نون لیگ پہ بنے ہوں, چاہے پیپلز پارٹی پہ بنے ہوں, وہ ہمارے دور میں نہیں بنے تھے. وہ انہوں نے خود ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہیں. ہمارے اوپر تو سارے کیسز انہوں نے ہی بنائے ہیں. آج ان کو یہ احساس ہو جائے, کوئی پاپولیرٹی کا سروے آ جائے کہ عمران خان ہار رہے ہیں, یہ اسی دن الیکشن اناؤنس کروا دیں گے. مسئلہ ہمارے لیے ساری پاپولیرٹی نے بنایا ہوا ہے کہ پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو فکر پڑی ہوئی کہ جیسے ہی یہ حکومت میں آئیں گے, اقتدار میں آئیں گے PTI, تو ہو سکتا ہے نیب کے لاز چینج کر دیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ سے کیسز شروع ہو جائیں. اس ڈر کی وجہ سے الیکشن نہیں کروا رہے ہیں. کلیئر کٹ آئین میں لکھا ہوا ہے. آج ہماری KP اسمبلی کا تاریخ تھی الیکشن کی, گورنر کا وکیل پھر نہیں آیا. یہ میرے خیال میں کوئی 10ویں دفعہ پھر بھاگ جاتے ہیں عدالت سے. سر خان صاحب, جو پاپولیرٹی گراف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہوا ہے, اگر آپ کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنے 3.5 سال کے دوران جو انہوں نے کارروائیاں کی, ویسی کارروائیاں کرے گی یا کوئی کنسٹرکٹیو کام کرے گی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے.
ذاتی خواہش کی بنیاد پہ چاہے وہ ہماری حکومت کرے یا کوئی بھی حکومت کرے وہ نہیں کرنا چاہیے. آپ ادارے کو مضبوط کریں, آپ جو بھی انویسٹیگیشن ایجنسی ہو, چاہے نیب ہو, چاہے اینٹی کرپشن ہو, اس کو مضبوط کریں, وہ آگے کیسز چلائیں. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ 500 کیسز بنائیں اور آخر میں 5 بھی آپ ثابت نہ کر پائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف کیسز وہ جو بھی حکومت ہو ان کو, چاہے نیب ہو, چاہے جو بھی اینٹی کرپشن کی اسٹیبلشمنٹ ہو, ان کو صرف وہ کیسز آپ سال میں 10 کیسز بنائیں لیکن 5 آپ اس میں پروف کریں تاکہ لوگوں کو کچھ پتہ چلے. یہ آج جس دہشت گردی کی عدالت سے میں ہو کے آیا ہوں وہاں پہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ آ کے حاضریاں دے رہے ہیں. وہاں پہ کوئی دہشت گرد, میں جب بھی تاریخ ہوتی ہے میں جاتا ہوں, دہشت گرد کوئی نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ورکرز ہیں, ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح تو نہیں چلتا. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, یہ میں نہیں کہتا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی, لیکن انشاءاللہ اداروں کو مضبوط کریں گے, آگے سلسلہ چلے گا, ورنہ پھر ملک کا یہی حال ہوگا جو آج ہے. تھینک یو.